بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شام کو گوبھی کھانے سے دانت درد ہو سکتا ہے۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھ جاتی ہے۔ شوہر کو اپنے قابو میں کرنا ہے تو ہمیشہ شوہر کو اچھا کھانا کھلاؤ۔ تلسی کے رس میں زیرہ ملا کر کھانے سے لیکویریا جیسی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر گلا بیٹھ جائے تو گڑ والا چاول کھائیں۔ لیکویریا کا پرابلم ہو تو زیادہ ٹماٹر استعمال کریں۔ اگر چہرے کو خوبصورت کرنا چاہتے ہو تو بادام کا تیل چہرے پہ مسل دیا کرو۔ اگر بندہ کھانے کے درمیان 3 گھونٹ پانی کے پی جائے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک رہے گی۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو۔ یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ بچے کو نہانے کے بعد کچھ دیر کے لیے دھوپ میں بٹھا دو۔ سردیوں میں پانی کا استعمال زیادہ کرواؤ تاکہ پانی کی کمی نہ ہو۔ بچے کو سردی کے موسم میں یخنی اور سوپ ضرور دیا کرے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام کرنے سے سیدھا اثر نظر پہ پڑتا ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ زیادہ بولنے والے کی دلیل میں وزن نہیں ہوتا۔ مچھر کاٹ جائے تو بیج گرم کر کے متاثرہ جگہ پہ لگا دو، اثر ختم ہو جائے گا اور خارش نہیں ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شہد سے بھری چمچ 12 شہد کی مکھیوں کی زندگی بھر کی محنت ہوتی ہے؟ ہمیشہ عورت کی زبان ہی اس کے اچھے اور برے ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ شام کو مچھلی کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ لہسن کھانے سے بدن میں درد نہیں ہوتا۔ نہار میں روزانہ اجوان کھجور کھا لیا کرو۔ جگر اور معدے کی مضبوطی ہوگی اور ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوں گی۔ لہسن استعمال کیا کرو، یہ خون کو پتلا کرتا ہے۔ اگر خون کی شریانیں بند ہونے لگے تو روزانہ خالی پیٹ لہسن استعمال کرو۔ اگر پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کر لیا کرو، درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو جان لو آپ کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے۔ جو بندہ کھانا کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھو لے، اس پہ رزق کی بارش ہو جاتی ہے اور بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کیا آپ چکرانے کی وجہ سے پریشان ہیں تو گہری سانس لو اور ایک جگہ پر آرام سکون سے بیٹھ جاؤ۔ اگر بچہ رات کو بستر پہ پیشاب کر دے تو جس پانی کے اندر آٹا گوندھتے ہیں وہ پانی تھوڑا تھوڑا بچے کو پلاتے رہیں تو رات کو بچہ بستر پہ پیشاب نہیں کرے گا۔ گھٹنوں کی تکلیف دور کرنی ہے تو 3 قطرے زیتون کے تیل کے ناف میں ٹپکا دو اور ارد گرد مسل دو۔ جو لوگ خون کی کمی کی شکار ہیں انہیں ترری کھلائیں، وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے، دل کے امراض میں بہترین ہے، خون کی گرمی کو ختم کرتی ہے، معدے کی تیزابیت کو کم کرتی ہے۔ سیب کھانے سے جلد کا رنگ نکھرتا ہے اور چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے۔ جو زیتون کے تیل سر پہ لگائے یا کھائے اس کے پاس 40 دن تک شیطان نہیں آئے گا۔ سوکھا دھنیا گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ کھانے کے ابتدائی نمک سے کی جائے اور ختم بھی اسی پر کریں تو 70 بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں۔ سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہونا گردوں کی بہترین رکھتا ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی وہ کھانے کے بعد امرود کھا لے۔ سانس کی تنگی ہو یا سانس کا پھول جانا، ایک چھوٹی پیاز کا رس اور بڑی الائچی کو توے پہ بھون کر اسے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کیا آپ کا سانس پھولتا ہے؟ دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 ثابت کالی مرچوں کا قہوہ پئیں۔ کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی جائیں، انشاءاللہ آپ کو سے بہت افاقہ ہوگا۔ پیاز کاٹیں اور اسے سر پہ اچھی طرح مل لیں، تھوڑی دیر میں سر دھو لیں۔ شوگر میتھی دانے کے استعمال سے تندرست ہو جاتی ہے۔ پودینے کا قہوہ روزانہ صبح و شام 1 پیالہ پیا جائے تو معدہ تندرست رہتا ہے۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں تو دل ہمیشہ تندرست رہے گا۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے فائدہ ہوگا۔ دہی دانتوں کی سوجن میں دن میں کئی بار کھانا چاہیے۔ پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن لے لیں، نیم گرم کر کے ہفتے میں 3 مرتبہ استعمال کرو۔
اس سے آپ کے بال گھنے، لمبے اور نرم رہیں گے۔ اگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو 7 گول مرچیں لیں، متاثرہ بندے پر 7 مرتبہ گھما کر آگ میں جلا دو، نظر بند سے چھٹکارا ملے گا۔ پیاز کی خوشبو سونگھنا دل کو طاقت دیتا ہے۔ سبز پیاز کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر گردوں کی پتھری سے جان چھڑوانی ہے تو کھیرے کا جوس بنا کر پیا کرو۔ بھولنے کی پرابلم ہو جائے یا یادداشت کمزور ہو جائے، کھجور اور بادام دودھ کے ساتھ روزانہ کھائیں، کبھی کوئی بات نہیں بولو گے۔ دل کے مریض کو سیب کا مربع کھلایا کریں، بکری کا دودھ پی لیا کرو، بال لمبے ہو جائیں گے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ گڑ کھا لیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ بڑا گوشت زیادہ کھانے سے قبض ہو جاتی ہے۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ ضرور کھا لیا کرو، پیر وزن کو کم کرے گی اور چربی ختم کرے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دماغ پہ اثر پڑتا ہے اور دماغی فالج ہو سکتا ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنی ہے تو سونف والا چائے پی لیا کرو۔ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوتے ہیں وہ نیک ہوتی ہے، جس عورت کی زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ تیز ہونے کی علامت ہے۔ جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ بھینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے، گائے کا دودھ پی لو، جوانی آ جائے گی۔ چھینکیں مت روکیں، اس سے مردانہ کمزوری ہونے کا خدشہ ہے۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی کھاؤ، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کرتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین و اکرام، نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کرو، اس سے فالج کی بیماری نہیں ہوگی۔ صبح کے وقت سبز چیزیں زیادہ دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہوگی۔ سینے میں بلغم ہو تو پالک کے ساتھ کلونجی کھاؤ۔ سر میں کنگھی کرنے سے سر کی جلد کی خون کی روانی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کنگھی بہت کم کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ نہار منہ دار چینی کا مشک سونگھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ فٹ رہنے کے چند اصول۔ ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کے جیسا کرو، روزانہ دوپہر کا کھانا عام لوگوں کے جیسا کھاؤ اور رات کو غریبوں کے جیسا کھانا کھاؤ۔ شام کو پیاز کھانے والے بواسیر جیسی بیماری گھیر لیتی ہے۔ ناظرین و اکرام، شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ شام کو دہی کھانے والوں کا معدہ خراب ہوگا۔ اگر آپ اپنی سر کے جوئیں بھگانا چاہتے ہو تو خشکی دور کرنا چاہتے ہو تو روزانہ چنبیلی کا تیل لگائیں۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت مل جاتی ہے۔ ناظرین و اکرام، تیز ٹھنڈا پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ ناظرین، خالی پیٹ نہاؤ، جسم کی گرمی سے بچ جاؤ گے۔ اگر خواب کے اندر میٹھا پھل کھانا دیکھو تو جان لو یہ خوبصورت ہونے کی نشانی ہے۔ لیمو پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ رہنے سے چہرے کی جلد بوڑھی نہیں ہوگی۔ اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر کی تندرستی چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ بدہضمی سے ہونے والی سر درد اور گیس کے لیے نہار میں ایک سبزی الائچی چبا کر کھا لیں۔ ناک کے اندر بال نکل آئے تو جان لے کہ دانتوں کو کیڑا لگنے والا ہے۔ لال رنگ کا پاخانہ آئے تو بواسیر کی علامت ہے۔ بائیں پاؤں پر سوجن ہو تو دل کمزور ہو جاتا ہے۔ سری پائے پکاتے وقت سفید زیرہ ڈال دو، پائے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سو جاؤ، رات کو مچھر نہیں کاٹتے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ایک لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کر دیں